بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو سال اول کا پہلا سبق اسوہ حسنہ اس کو مزید آگے پڑھیں گے۔ یہ آج اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے مصنف کا تعارف آپ کو بتایا تھا، اس کے علاوہ سبق کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو باتیں بتائی گئی تھیں۔ سبق کے پہلے جو 5 پیراگراف ہیں ان کو ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج ہم مزید آگے سبق کو پڑھتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں سبق کو۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا تاکہ یہ آپ کی پلے لسٹ میں سیو ہو جائے۔ پھر جب آپ ریویژن کریں گے، دہرائی کریں گے تو آپ کو پھر پریشانی نہ ہو، اس ویڈیو کو ڈھونڈنا نہ پڑے۔ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ نے اس سبق کا پہلا جو لیکچر ہے وہ آپ نے نہیں سنا ہے تو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو وہاں سے آپ پہلے سبق کو بھی سن سکتے ہیں تاکہ دونوں جو ہیں لیکچرز ان کو آپ ملا کے تیار کر سکیں۔ ایک اور چیز بھی اسٹوڈنٹس آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے اس چینل پر جیسے ہی کوئی سبق ختم ہوگا اس کا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ آپ وہ ٹیسٹ کر کے ہمیں واٹس ایپ کر دیں گے، اس کا امیج وغیرہ جو بھی ہے بنا کے، تو وہ چیک کر کے آپ کو بتایا جائے گا، باقاعدہ اناؤنس کیا جائے گا کہ کس کس اسٹوڈنٹس نے اس میں شرکت کی ہے اور کہاں کہاں سے کیا اور انہوں نے کیا کیا نمبر حاصل کیے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانوں کے تمام گروہ۔ صفحہ نمبر 1 پر، اسی سبق کے صفحہ نمبر 1 پر جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا بادشاہ، رئیس، جمہور، حکام، عوام، قاضی، جج، سپہ سالار، تو افسر، تو زاہد و عابد، تو جناب اہل و عیال والے، دوست احباب، یہ کیا ہیں؟ یہ انسانوں کے گروہ ہیں۔ تو ہر طائفہ انسانی، اب یہ جو 2 الفاظ ہیں اس میں وہ پورا پیراگراف جو ہے وہ بیان ہو گیا، اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر۔ تو اب یہ صفحہ نمبر 1 پر ہی جو تیسرا پیراگراف ہے اس کے درمیان سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جو ہے مختلف مظاہر ہیں حالت انسانی کے۔ اب وہ پیراگراف ان الفاظ میں بیان ہو گیا، اور ہر قسم کے صحیح جذبات۔ تو اب یہ جو پہلا پیراگراف ہے صفحہ نمبر 2 کے اوپر، علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے، ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض ہیں، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ، کبھی کامیاب ہو رہے ہیں، کبھی ناکام، تو کبھی مصائب ہیں، تو کبھی انعامات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے پورا پیراگراف جو ہے ہر قسم کے صحیح جذبات میں بیان ہو گیا۔ اور کامل اخلاق، تو دوسرا پیراگراف جو اسی پیج پر ہے کہ عزم و استقلال، شجاعت، صبر، توکل، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اس میں بیان ہو گئے کا مجموعہ ہو صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک جملہ ہوتا ہے پورا، لیکن اس ایک جملے میں پچھلے 4 پیراگراف شامل ہو رہے ہیں، پچھلی 4 عبارتیں شامل ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ آپ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کہ جو سبق ہے وہ اپنے عنوان کے تابع رہتا ہے، تو اس کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے ہم باقی جو اس کا متن ہے اس میں سے مواد حاصل کر سکتے ہیں جو اس عبارت سے ملتا جلتا ہے، جو اس تشریح میں ہماری مدد کر سکے۔ نظم میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ سبق اور نظم جو ہے یہ اپنے عنوان کے تابع رہتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی جملے آگے دیے گئے ہیں، یہ پیراگراف تھوڑا بڑا تھا اس لیے میں نے سکرین پر آدھا پیراگراف دیا ہے، آدھا جو ہے وہ دوسرے پیج پر ہے۔ اب اس میں جتنے بھی جملے ہیں یہ سارے کے سارے معروضی کے ہیں، یعنی بادشاہ ہو تو کس کو دیکھو، غریب ہو تو کس کو دیکھو، امیر ہو تو کس کو دیکھو، استاد ہو تو کس کو دیکھو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے جملے جو ہے یہ معروضی کے ہیں، اور یہ بہت دفعہ معروضی میں آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ ہر جملے کو الگ سے تیار کریں۔ دیکھیں، ہر جملے کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے۔ اب وہ جو تاریخی حیثیت ہے، اگر ہم اس کو پوری ڈیٹیل میں پورا مطلب اس کو بریف کرنے لگ جائیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے اس پہ ٹائم لگنا ہے۔
تو اس لیے ہم اس کا تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کو بتاتے جائیں گے اور پھر ہم آگے چلتے جائیں گے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ جی، اب سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ دولت مند کا ہے، کیونکہ دولت کے آنے سے انسان میں غرور، تکبر، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے، دوسروں کو کم تر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اگر تم دولت مند ہو، تمہارے پاس دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دولت کی فراوانی کی ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر تم دیکھو کہ مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کو، یعنی مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی تو آپ تجارت ایمانداری سے کی۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے اپنے چچا کے ساتھ تجارت کرنا شروع کی، پھر آپ کی ایمانداری، آپ کی جو امانت داری تھی، آپ کی جو صداقت تھی، آپ کا جو سچ بولنا تھا، اس کی پھر جو برکتیں لوگوں نے دیکھی، تو آہستہ آہستہ آپ مشہور ہوتے گئے۔ پھر لوگ آپ سے یعنی اپنا مال تجارت آپ کو پیش کر دیتے کہ جی ہماری طرف سے بھی تجارت کیجیے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا مال تجارت آپ کو دیا تھا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جو ہے وہ دیکھنی ہے کہ وہ ایک تجارت جو تاجر ہے اس کے لیے کس طرح کی ہے۔ بحرین، 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ بحرین، تو اس کے خزینہ دار، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے بحرین بھی جا چکے تھے۔ تو پہلے دولت مند کا ہے تو اس کے بعد غریب۔ اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ اب دیکھیں شیب ابی طالب یہ 7 نبوی کو، یعنی نبوت کا جب 7واں سال تھا تو قریش مکہ نے آپس میں مشورہ کر کے خاندان بنو ہاشم سے جو ہے سوشل بائیکاٹ کر دیا، مقاطعہ کیا 3 سال کے لیے، اور وہ جو ایگریمنٹ تھا، وہ جو معاہدہ تھا، اس کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ پھر وہ دیمک نے اس کو چاٹ لیا، تو اس طرح یہ معاہدہ ختم ہوا اور یہ مقاطعہ بھی مسلمانوں کا ختم ہو گیا۔ تو اب وہ جو 3 سال ہیں وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں مسلمانوں نے وہاں گزارے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شکوہ، کوئی شکایت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہ مبارک پر نہیں تھی۔ تو ہم بھی اپنی غربت میں، اپنی مفلسی میں، غریبی میں اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو آگے ہے مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو۔ تو جب مدینے میں، کیونکہ جب ہجرت کر کے ایک آدمی وہ اپنے گھر میں، اپنے ملک میں وہ امیر ہے، دولت مند ہے، لیکن جب وہ ہجرت کرتا ہے، مسافر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو غریب الوطن یا غریب الدیار کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ ہجرت کر کے جو ہے وہ وہاں پہنچے تھے۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو۔ تو فتح مکہ کے بعد جب پورے عرب پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کے جو بادشاہ تھے، سردار تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھیں کہ وہ بادشاہ ہیں، تو تب ان کا کردار کیسا ہے، تب ان کا انداز زندگی کیسا ہے۔ اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو۔ بادشاہ تو اس کے ساتھ رعایا، کہ قریش جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، جبر و استبداد کا بازار گرم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپاہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ۔ تو کوئی جنگ فتح کر لی ہے تو پھر غزوہ بدر، جس میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوتی ہے۔ غزوہ حنین یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ حنین کا یہ قبیلہ حوزان اور قبیلہ بنو ثقیف جو تھے، ان کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 کے لگ بھگ تھی۔ تو کچھ صحابہ میں ایک جو ہے وہ فخری انداز میں انہوں نے کہا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، تو اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو کچھ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن یہ غزوہ جو تھا یہ مسلمان جیت گئے۔ اب یہ سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ کہ وہ سپہ سالار کس طرح جو ہے وہ جنگ کے میدان میں پلاننگ کر رہے ہیں، حکمت عملی سے جو ہے وہ جنگ کے میدان کو دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ اس میں بتایا گیا۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو۔ اب اگر شکست مل گئی ہے تو غزوہ احد میں
مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی تھی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو جو ہے جبل عنین پر کے درے پر کھڑا کر دیا جو تیر انداز تھے، اور انہیں کہا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب مسلمان جنگ جیت گئے تو وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اترے۔ حضرت خالد بن ولید جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے، تو انہوں نے وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور اس طرح جو مسلمانوں کی فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں ایک نقطہ جو ہے ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب جب مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام سے روگردانی کریں گے تو کیا ہوگا کہ پھر ناکامی ان کا مقدر ہوگی، اور آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درس گاہ کے محلے میں کچھ تو دیکھو۔ صفا یہ ایک چبوترا تھا مسجد نبوی کے ساتھ۔ ایسے صحابہ جو ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے مدینہ اور ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، تو وہ دن بھر جو ہے مزدوری کرتے تھے اور رات کو پھر وہیں جو صفا تھا، جو چبوترا تھا، وہاں آرام کرتے تھے۔ وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ اچھا، یہاں یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ اب وہ جو مصنف ہے وہ بولتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک خطابت ہے، خطبہ ہے، تو خطبے میں وہ مطلب جب زبان شروع ہوتی ہے تو پھر وہ کچھ کا کچھ بول جاتی ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ مصنف یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اگر شاگرد ہو تو نزول وحی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھو۔ اب کیونکہ یہ جو جملہ ہے کہ شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے شاگرد نہیں ہیں، اور نبی ویسے تو کوئی نبی بھی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے۔ ہر نبی کا ایک لقب ہوتا ہے امی، تو عربی قواعد کے مطابق اس کا مطلب ہے جو کسی کے پڑھائے بغیر پڑھا لکھا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ہم یہاں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہیں، تو بس یہی مختصر آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ جملہ اگر یوں لکھا جاتا کہ اگر شاگرد ہو تو نزول وحی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھو۔ اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ یعنی اگر تم کسی کو نصیحت کر رہے ہو، واعظ کر رہے ہو، تقریر کر رہے ہو، تو پھر یہ دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کس طرح نصیحت کرتے ہیں، ان کا انداز نصیحت کیا ہے، وہ ناصح ہیں تو کس طرح کے ہیں، وہ واعظ ہیں تو کس طرح کے ہیں۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے۔ یعنی تم اکیلے ہو، تنہا ہو، اور تم کوئی حق بات کہنا چاہتے ہو، سچ کہنا چاہتے ہو، ہر طرف سے جو ہے وہ مخالف ہیں، تمہارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو پھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی تھی، اور پھر ان کو کتنی مشکلات کا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ یعنی تمہیں کامیابی مل گئی، تم کامیاب ہو گئے، اب اس کے بعد تم نے اپنے دشمنوں کو زیر بنا دیا، یعنی شکست دے دی، مخالفوں کو کمزور بنا دیا، تو پھر کیا تم ان پر ظلم و ستم کرو گے؟ نہیں، عام معافی کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان فرمایا تھا۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق یعنی انتظام و انصرام درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن غزوہ احد میں یہودیوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، تو اس کے بعد پھر غزوہ احد کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ وہ چلے جائیں۔ تو بہرحال وہ ایک ان کا محاصرہ کیا گیا تھا جو بنو نذیر ہیں، تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ وہاں سے ایک صلح نامہ ہوا، تو وہ وہاں سے چلے گئے اپنا مال و اسباب لے کر۔
خیبر کی طرف چلے گئے. وہاں پھر بعد میں ایک غزوہ ہوا جس کو غزوہ خیبر کہتے ہیں. تو وہاں کی جو زمین حاصل ہوئی اس کو جو تقسیم کیا گیا، کیونکہ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے نہ بھیجا جائے، ہم کاشتکاری کریں گے تو اس کی جو لگان ہے، جو اس کا مطلب فدیہ ہے وہ دیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو 3600 حصوں میں تقسیم کیا، 1800 حصے یہودیوں کے اور 1800 حصے مسلمانوں کے، یعنی جو بھی فصل تیار ہوگی اس کے. تو یہ آپ کی پلاننگز تھیں، یہ آپ کی مینجمنٹ تھی، یہ آپ کی ایک حکمت عملی تھی جو آپ نے اپنائی. تو یہ یہاں دیکھی جا سکتی. اسی طرح فدق کی زمینوں کے حوالے سے بات ہے. اگر سفری کاروبار میں ہو تو بسرا کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو. یہ لفظ بسرا ہے، بسرا نہیں ہے. بسرا جو ہے یہ عراق کا ایک شہر ہے. بسرا جو ہے یہ شام اور حجاز کے درمیان میں ایک ٹریڈ سینٹر ہے، تجارتی منڈی ہے جہاں مختلف جگہوں سے لوگ آ کر تجارت کیا کرتے تھے. تو یہ بسرا ہے. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے کونے میں نصب کر رہے. اب یہاں بھی ایک واقعہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی تھی تو اس میں جو کفار کے سردار تھے قریش کے، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کو ملے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود جو ہے اس کو نصب کرے. تو اس پر لڑائی ہونے کے قریب تھی تو انہوں نے کہا کہ جو بھی کعبے میں پہلے آئے گا تو وہ فیصلہ کرے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے موجود تھے. تو آپ نے اپنی چادر بچھا دی تو اس میں حجر اسود کو رکھ دیا گیا. تو تمام سرداروں کو آپ نے کہا کہ جی کونے سے پکڑ لیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود نصب کر دیا. مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے. اب یہاں انصاف کی بات ہو رہی ہے. تو انصاف یہ تھا کہ جب ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو اس کی سفارش کرائی گئی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے والی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا اس کو سزا دے دی جاتی تھی، اور جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اب ذرا غور کریں کہ یہ جملہ بالکل ہمارے آج کے یعنی کہ جو پاکستان ہے، ہمارا جو ملک ہے، اس کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کر رہا ہے. اور یہ ہمارا جو مسلمانوں کا زوال ہے موجودہ زمانے میں، جو مسلمان موجودہ زمانے میں ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا سبب یہی ہے کہ جب کوئی چھوٹا جرم کرتا ہے اس کو سزا دے دی جاتی ہے. ہر بندہ اس کے لیے ایک ہٹلر بنا ہوا ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ بڑا جرم کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو حضرت خدیجہ و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شوہر پاک کی حیات پاک کا مطالعہ کرو. اگر اولاد والے ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نانا کا حال پوچھو. اب یہ یہاں تک یہ جتنے بھی جملے دیے گئے ہیں ہر ایک میں معروضی ہے. اب اس سے آگے دیکھیں، غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہم مدد مل سکتے ہیں. یعنی تم کوئی بھی ہو، وہ بادشاہ ہو، امیر ہو، تاجر ہو، سوداگر ہو، امام ہو، پیشوا ہو، کوئی بھی ہو، اگر تم اپنی زندگی کو درست کرنا چاہتے ہو، راہ راست پر لانے چاہتے ہو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں تمہارے لیے درس اور سبق موجود ہے. اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم، یعنی جو بھی انسان بننا چاہتا ہے، انسانیت کے معیار پر آنا چاہتا ہے اور نور ایمان کے ہر متلاشی، اور وہ نور ایمان کا متلاشی بھی ہے، تو اس کے لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے. اسٹوڈنٹس، اس پورے پیراگراف میں یہ 2 حصوں میں ہم نے اس کو سکرین پر دکھایا ہے. جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسی شخصی زندگی جو انسانوں کی تمام اصناف، ہر حالت انسانی، جذبات و احساسات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، اور جس کی پیروی کر کے
ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں، وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ صفحہ نمبر 3 پر پہلا پیراگراف ہے، ایسی کامل و جامع ہستی، کامل مکمل، جامع جس میں ساری خوبیاں پائی جائیں۔ وہ شعر یاد آ گیا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری، جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف، اچھا دیکھیں بات وہی ہے، بار بار رپیٹ ہو رہی ہے۔ آپ پہلے صفحے کے دوسرے پیراگراف سے شروع کریں، اس میں بھی وہی بتایا گیا، تمام انسان، گروہ تو جناب وہ طبقہ، تو نوع تو قسم، تو اس کے بعد آگے بھی یہی باتیں بتائی گئی ہیں جو ابھی ہم نے پیراگراف پڑھا۔ اب یہاں بھی وہی بات، ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتے ہو وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام، یعنی وہ ایک ہی ہستی ہے جو اس پوری دنیا کی رہنمائی کا کام دے سکتی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں جو غیظ و غضب یعنی غصہ، رحم و کرم، جود و سخا، سخاوت، فیاضی، فقر و فاقہ، تنگ دستی، مفلسی، شجاعت و بہادری، رحم دلی، رقیق القلبی کا مطلب ہے نرم دلی، وہی رحم دلی۔ اب یہ جتنی بھی کیفیات یہاں بتائی گئی ہیں، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی سے بہرہ مند کر دے، یعنی غیظ و غضب دنیا اور دین کے لیے، رحم دلی دنیا اور دین کے لیے، اسی طرح شجاعت ہے، بہادری ہے، یا جو بھی چیز ہے، فقر و فاقہ ہے، رحم دلی ہے، تو دنیا اور دین دونوں کے لیے ہم اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کریں۔ جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی، یہاں دنیا کی بادشاہی سے مراد ہے دنیا کی کامیابی، اور آسمان کی بادشاہی سے مراد ہے آخرت کی کامیابی، یعنی جو دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی، اور آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی، یعنی آخرت کی کامیابی کے ساتھ دنیا کی کامیابی، یعنی دونوں کامیابیاں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی بادشاہی کی بھی بشارت دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا، بتایا کہ اس طرح کرو گے تو پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے، کہ کامل و جامع ہستی جو دنیا کی دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے سکے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ذات ہے۔ تو دنیا اور دین کے لیے اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے کہ ہم نے دنیا اور آخرت جو ہے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے قواعد و قوانین جو ہے وہ بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں اسٹوڈنٹس، یہ جو پیراگراف ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے۔ اب یہ ایک مثال دی گئی ہے، اب دوسری بھی مثال ہے، یہ ابر باران یعنی برستا ہوا بادل، جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد اور کے مطابق سیراب ہو رہا۔ اب جی دیکھیں یہاں یہ دو مثالیں ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے والا جو جملہ ہے وہ اضافی ہے، قسم قسم کے درخت اور رنگ رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے، مطلب لوگوں کی اخلاقیات بہتر ہو رہی تھی۔ اب یہاں جو بات بیان کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مثال دی گئی، دو مثالیں دے کر بیان کیا گیا ہے، اور اس سے آگے بہت خوبصورت بات بتائی گئی ہے کہ اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق سیراب ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے امنگ ایوری تھنگ آف دس ورلڈ۔ اس کائنات میں کچھ بھی ہے وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پہنچ رہی ہے، آپ کا فیضان پہنچ رہا ہے یکساں اور برابر۔ اب یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان کتنا حاصل کر سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ ایک موبائل ہے، یہ 4G ہے، اسی طرح 2G بھی ہوتا ہے، 3G بھی ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے جس میں کوئی جی نہیں ہوتا، یعنی جس پہ نہیں ہے انٹرنیٹ نہیں چلتا جس پہ۔ اب آپ غور کریں کہ ایک جگہ پہ وائی فائی آن ہے اور اس کے سگنل جو ہے وہ ایکولی ہر جگہ جا رہے ہیں،
تو اب اس کی رینج میں آنے والے جو ایسے موبائل ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سگنل کیچ کر سکتے ہیں، تو وہاں وہ سائن ظاہر ہوگا۔ اب بندہ ایک نوکیا کا موبائل نکال لے 1100 یا 3310 یا اس طرح کے جو موبائل ہیں، اور وہ کہے کہ یار میرے موبائل میں تو سگنل ہی نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ بھائی اس موبائل میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان سگنلز کو کیچ کر سکے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے وہ سب تک برابر پہنچ رہا ہے۔ اب وہ جو آگے شخص ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی اتنا فیضان وہ حاصل کر سکے گا۔ آگے جو مثال دے دی گئی ہے وہ بارش کی ہے، تو اب دیکھیں بارش جب برستی ہے تو درخت تو پتے تو سبزیاں تو مطلب وہ سبزہ تو کھیت اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں جس کی کیا ہی بات ہے۔ تو اب بارش سے زمین کا ٹکڑا وہ بھی اپنی صلاحیت کے مطابق ہی سیراب ہو رہا ہے۔ یہاں ایک جملہ تھوڑا سا اضافی بیان کروں گا کہ یہی بارش جب کھیت کھلیانوں میں باغوں میں ہوتی ہے تو وہاں وہ چیزیں دھل کے صاف ستھری ہو جاتی ہیں اور ان کا وہ جو رنگ ہوتا ہے وہ آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، لیکن جب یہی بارش ایسی جگہ تک پہنچتی ہے جہاں گندگی ہوتی ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے تعفن اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہی فیضان، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جب ایسے لوگوں تک پہنچتے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں ہے، تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور اپنی عاقبت جو ہے، اپنی آخرت جو ہے وہ اس کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ بات ہوئی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو پھر اس کو یوں دیکھیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، اور اسی طرح آپ باقی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ وہی ہیں جو دو ہم نے آپ کو بیان کر دیے۔ آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس، یہ جو پیراگراف ہے، ابھی میں آج کا جو لیکچر شروع کیا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو سبق ہے اس میں جتنے بھی پیراگرافز ہوں گے وہ اپنے عنوان کے تابع رہتے ہیں۔ اب یہ جو پیراگراف ہے اس پیراگراف میں اس وقت کے لوگوں کی عکاسی کی گئی ہے جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور وہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان حاصل کر رہے تھے، یہاں یہ بتایا گیا۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ یہ کچھ چیزیں نکالی گئی ہیں اس لیے یہاں کچھ املا کی غلطیاں بھی ہیں، کچھ الفاظ کی مثال کے طور پہ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے بادشاہ ہو یا گدا، تو بادشاہ ہوں یا گدا، اصل جو بک ہے اس میں ہوں لکھا ہوا ہے، ہو لکھا ہوا نہیں ہے۔ امیر ہوں یا غریب، حاکم ہوں یا محکوم، قاضی ہوں یا گواہ، افسر ہوں یا سپاہی، استاد ہوں یا شاگرد، عابد و زاہد ہوں یا کاروباری، غازی ہوں یا شہید، یہاں تک یہ انسانوں کے کچھ کریکٹرز ہیں، کردار ہیں، انسانوں کے کچھ گروہ ہیں، یعنی کہ جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے وہ ہے۔ تو اب کیا ہے؟ توحید کی نور، یعنی سب میں توحید کی نور تھی، یعنی اللہ ایک ہے۔ اخلاص کی روح، اخلاص کا ایک جذبہ تھا، قربانی کا ولولہ، دوسروں کے لیے کچھ قربان کرنا، خلق کی ہدایت، لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ کرنا، رہنمائی اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا، یعنی جتنے بھی لوگ اس وقت وہاں موجود تھے۔ اصل میں یہ جو پیراگراف ہے اس سے پہلے صحابہ کے نام درج کیے گئے ہیں بہت زیادہ، اصل جو اوریجنل کتاب ہے اس میں، تو اس کے بعد اس کو بیان کیا گیا کہ یعنی وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ کس طرح وہاں رہ رہے تھے۔ وہ جو کچھ بھی ہو جہاں بھی ہوں یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ ابھی جو میں آپ کو بات کر رہا تھا تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان تھا وہ سب تک ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا۔ راستہ سے مراد ہے یہاں راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا۔ راستے سے مراد ہے یہاں زندگی گزارنے کا طریقہ، رنگ سے مراد ہے نسل، خاندان، قبیلہ، مذاق سے مراد ہے طبیعت، فطرت، عادت، نیچر۔ اختلاف ہوتا ہے لوگوں کا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، یعنی ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ دنیا درست ہو جائے، خلق کی ہمدردی، مخلوق کی ہمدردی کے لیے، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ اب یہ یاد رکھیے گا یہ جو پیراگراف ہے یہ اسوہ حسنہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہاں ہے نہیں، تو یہ جو مؤلفین ہیں یا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پہلے ڈال دیتے، یا پھر اس پیراگراف کو ڈالنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیضان ہے وہ اس وقت ان لوگوں میں سب میں برابر برابر پہنچ رہا تھا، سب تک ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ تمام انسانوں میں خدا کی رضا طلبی کا جوش تھا اس وقت، اور فیضان حق جو ہے وہ سب میں یکساں برابر تھا، تو سب کا خدا، قرآن، رسول اور قبلہ ایک تھا۔ تو آخری بات جو اس میں ہے کہ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا، یعنی ہر انسان کا مزاج اپنا ہے، اس کی صلاحیت اپنی ہے، اس میں جو قابلیت ہے وہ اپنی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو یقین کرو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت، یعنی جن میں ساری خوبیاں موجود ہیں، کے سوا کوئی اس کا آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلان فرمایا یعنی قرآن مجید میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہیں خدا کی، یعنی اے محبوب اعلان کر دو کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ آج کمپلیٹ ہوا۔ میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ مختصر کر کے بیان کروں، کیونکہ اگر ایک ایک لفظ کی ہم وضاحت کرنے زیادہ بیٹھ جائیں تو پھر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے کہ ایک لفظ پر لوگوں نے کئی کتابیں جو ہے درجنوں کے درجنوں کتابیں لکھی، تو مختصر کر کے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارا پیپر بھی 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ جو ہے اس کا ایک ٹیسٹ، جیسے میں نے بتایا، وہ شیئر کیا جائے گا، تو آپ نے وہ ٹیسٹ کر کے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو چیک کر کے بتایا جائے گا کہ آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ جی ہاں، ٹیسٹ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ آپ نے لازمی دینا ہے، اور یہی ایک یونیک سلسلہ ہوگا ہمارے چینل کا کہ ہر سبق کے بعد ہم آپ سے ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور شیئر کریں گے، اور وہ ٹیسٹ آپ لازمی کر کے ہمیں سینڈ کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے پھر وہی بات، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔